بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں۔ تو آج سے میں ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جن کے اندر انشاءاللہ تعالی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، ہمیں ہر اچھا کام جو ہے اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنائے اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے سامنے کون سی سنت نبی علیہ السلام کی بیان کرنے لگا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نیند سے جاگتے وقت کی جو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگتے تھے تو آپ کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے، تو وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب سنت کی پیروی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ نبی کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس لیے نبی اسلام کی سنتوں کو ہمارے اوپر جاننا ضروری ہے کہ جب تک ہمارے علم میں نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے، آپ اسلام کی پیروی کیسے کریں گے۔ تو اسی کا آج یہ ایک سلسلہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلی سنت ہے کہ نیند سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا چاہیے، کہ انسان جب نیند سے اٹھے تو نیند سے اٹھنے کے وقت جو ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں آنکھوں کو ملے تاکہ جو نیند کا خمار ہے وہ دور ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی سنت یہ ہے اور ہم اس نیت سے سنیں اور میں اس نیت سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح ہے، اصل چیز ہے عمل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ جب نیند سے سو کے اٹھیں تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو اور آنکھوں کو اچھی طرح ملنا ہے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جاگنے کی دعا پڑھنی ہے، جو بڑی مشہور دعا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کو ہم نے پڑھنا ہے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ تیسری سنت سو کر اٹھنے کی جب بھی سو کر اٹھیں تو ہم مسواک کریں، کہ جب بھی ہم سو کر اٹھیں تو مسواک کریں، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے تو وضو میں مسواک کرنا الگ سے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سو کر اٹھیں جاگیں تو اس ٹائم مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے، اور اگر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہو وضو کرنا ہو تو اس میں مسواک کرنا ایک الگ سے سنت ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم نے اپنے جو معمول کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ان کو پہننا ہوتا ہے، تو اس میں عام طور سے شلوار قمیض ہوتی ہے، پینٹ شرٹ ہوتی ہے، تو ان کو پہننے کا اس طرح ہم نے شوز پہننے ہوتے ہیں، جوتے پہننے ہوتے ہیں، تو ان کو پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے تو وہ جان لیجئے کہ اگر شلوار پینٹ یا کوئی پاجامہ وغیرہ پہننا ہے تو پہلے دایاں پاؤں اس میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں ڈالیں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر قمیض، شرٹ یا کوٹ یا جیکٹ اس طرح کی کوئی بھی چیز پہننی ہے تو اس کا پہلے جو دائیں آستین ہوگی وہ پہلے ہم ہاتھ میں ڈالیں گے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح جو جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ ہم نے جب شوز پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، تو ان کو پہلے ہم نے دائیں اس میں پہننا ہے، دائیں پاؤں میں پہننا ہے، صحیح ہے۔ پہلے دایاں پاؤں ڈالیں اس میں جوتے کے اندر، پھر بایاں پاؤں ڈالیں، یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی چیز پہننے والی ہے، بدن پہ پہننے والی جو بھی چیز ہو تو اس کا یہی سنت طریقہ ہے کہ اس کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا، پہلے دائیں طرف سے پھر اس کو بائیں طرف سے۔ اور اتارنے میں اس کے برعکس ہوگا کہ جب ہم کوئی چیز اتاریں، جوتا اتاریں یا کپڑے اتاریں تو اس میں ہم نے پہلے دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ پہلے نکالنا ہے، اسی طرح جوتا اتارنے لگے تو اس میں پہلے بایاں پاؤں ہم نے نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ
اب جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد انسان کو واش روم وغیرہ جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا اس کی بھی سنتیں ہیں کہ اگر کوئی برتن ہے ایسا کہ جس میں ہم پانی اس میں واش روم میں رکھا ہوا ہے، تو سو کر اٹھنے کے بعد سیدھا اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، پہلے ہاتھوں کو 3 دفعہ پانی سے دھو لیں، پھر جو ہے اس کے بعد اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ عام طور سے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آج کل جو واش روم ہوتے ہیں ان میں نلکے لگے ہوتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ برتن ہوتے تھے، اور ابھی بھی اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے واش روم میں جو ہے نا برتن رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو ایسی کہیں پہ صورتحال ہے کہ وہاں نلکے نہیں ہیں، برتن ہے، برتنوں میں پانی لے کے جاتے ہیں، رکھا ہوتا ہے اندر، تو وہاں پہ پہلے سو کے اٹھنے کے بعد سیدھا پانی ہاتھ جو ہے پانی میں نہیں ڈالنا۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں کی نپاکی ہو، ہاتھ نپاک اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور لہٰذا سارا پانی نپاک ہو جائے گا، اس لیے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو پانی میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ استنجا کرنا ہوتا ہے انسان نے واش روم میں جا کے، تو اس کے لیے پانی اور ڈھیلے، یعنی جو مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، دونوں لے کر جانا جائز ہے۔ تو ڈھیلوں کی کیا مقدار ہے؟ 3 ڈھیلے ہوں یا 3 پتھر ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ مستحب ہے۔ اور لیکن اگر پہلے سے واش روم میں پانی کا انتظام موجود ہے تو پھر جو ہے نا وہ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ساتھ پانی اور ڈھیلے لے کے جائے، ٹھیک ہے جی۔ بیت الخلاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو جوتا پہن کر جاتے تھے اور سر ڈھک کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ سنت طریقہ ہے کہ جب واش روم میں جائیں تو شوز پہن کے جائیں، ننگے پاؤں نہ جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے بس وہ پورے گھر میں ننگے پاؤں پھیرے ہوتے ہیں، تو واش روم میں بھی ننگے پاؤں چلے جاتے ہیں۔ واش روم میں ننگے پاؤں نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر جاتے تھے واش روم میں، اسی طرح سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں، ننگے سر نہیں جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ مسنون دعا ہے، وہ سب کو پڑھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں وہاں پہ اندر داخل کرنا ہے، کہ واش روم میں جانے لگے ہیں تو سننا طریقہ کیا ہے؟ پہلے جو بایاں پاؤں ہے اس کو اندر داخل کرنا ہے، پھر اس کے بعد دائیں پاؤں کو اندر داخل کرنا ہے، تو یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب جسم کو ننگا کرنے لگے واش روم میں جا کے، تو جتنا نیچے ہو کر، جتنا یعنی آسانی کے ساتھ نیچے ہو کر بدن کو ننگا کر سکتے ہیں اس حالت میں ننگا کریں، یعنی جتنا نیچے ہو کر ہم اپنا یعنی شلوار اتارنی ہم نے تو اتنا نیچے ہو کر اتاریں، یہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور سنت ہے کہ اگر کوئی ہم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز پہنی ہے جس پر قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو باہر اتار کے جانا چاہیے۔ یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے کہ ایسی صورت میں ان چیزوں کو باہر اتار کے جانا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں ان کو اندر پہن کے چلے جائیں گے تو یہ ان کی بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، واش روم گئے ہیں، واش روم سے باہر نکلے تو اس کے بعد ہم آ کے دوبارہ ان چیزوں کو پہن سکتے ہیں۔ تعویذ پہنا ہو ہم نے، کوئی انگوٹھی پہنی ہو جس پہ قرآن کی آیت لکھی ہو، یا کوئی حدیث لکھی ہو، یا اللہ کا نام لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی تعویذ پہنتے لوگ کہ وہ بالکل اندر اوپر سے بند کر دیا گیا ہوتا ہے، اندر اللہ کے نام یا قرآن کی آیت وغیرہ لکھی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے بالکل بند ہوتا ہے، اس اوپر سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، نہ قرآن کی آیت نہ اللہ کا کوئی نام وغیرہ، تو اس کو پہن کے جانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، واش روم کی ایک اور سنت یہ ہے کہ رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ نہ کریں، صحیح ہے، نہیں جب پیشاب یا پخانہ کرنے لگیں تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرنی چاہیے، بلکہ جنوب کی طرف یا شمال کی طرف ٹیڑھا ہو کر قبلے سے پھر کے بیٹھنا چاہیے، صحیح ہے، تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور سنت ہے کہ واش روم میں جا کے بلا ضرورت شدیدہ، یعنی بہت سخت ضرورت ہو تو انسان بات کر سکتا ہے، ورنہ واش روم میں جا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح واش روم میں جا کے جو ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ایک ناپاک جگہ ہے، گندی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیشاب کرتے وقت یا استنجا کے وقت جو ہے وہ عضو خاص کو، یعنی کہ عضو خاص کو جو ہے دایاں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یعنی کہ ہم نے استنجا کرنا ہے تو استنجا کرنا بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح واش روم جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پیشاب یا پخانہ کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، صحیح ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی پوری حفاظت کرنی چاہیے۔ جو
یعنی کہ خود بخود پڑ جاتی ہے کہ انسان ان سے بچ نہیں سکتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے انسان خود بھی احتیاط نہ کرے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو اس کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سنت ہے کہ بعض جگہ پہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، واش روم نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ انسان کو کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے اپنی یعنی کہ حاجت کو پورا کرنا چاہیے جہاں پہ کسی دوسرے انسان کی نگاہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یعنی اپنی رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو اتنی دور جاتے ہیں کہ وہاں پہ کسی انسان کی نظر نہ پڑ سکے، تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کہیں پہ ہم گئے ہیں اور وہاں پہ واش روم نہیں ہے، ہمیں کہیں کھیت میں یا اس طرح کے میدان میں جا کے ہمیں اپنے رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی ایسی وہاں پہ ایسی زمین دیکھیں جو تھوڑی نیچے ہو، نشیبی کا مطلب نشیبی زمین ہو، یعنی نیچے کی طرف ہو کہ وہاں پہ کسی انسان کی نگاہ نہ پڑے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح نرم زمین تلاش کرنی چاہیے کہ ہم کہیں گئے ہیں سفر میں اور وہاں پہ واش روم وغیرہ نہیں ہے، ہم نے میدان میں بیٹھ کے یا کسی کھیت میں بیٹھ کے ہم نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، تو وہاں پہ ہم نرم جو زمین ہے اس کو تلاش کریں تاکہ ہمیں اس کی پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں جسم پہ نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے اس کو جذب کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنت ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ استنجا سے پہلے ڈھیلے استعمال کریں، پھر اس کے بعد پانی کو بھی استعمال کریں، صحیح ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اچھا، جب واش روم سے نکلنا ہو تو پہلے واش روم سے نکلتے وقت ہم پہلے جو ہے وہ ہم دایاں پاؤں نکالیں گے، پھر بایاں پاؤں نکالیں گے، جیسے میں نے اس شروع میں بتایا کہ واش روم میں داخل ہونا ہو تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرنا ہے، پھر دایاں پاؤں، لیکن جب واش روم سے نکلنا ہو تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، پھر بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، یہ سنت ہے۔ اور پھر دعا پڑھنی ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، یہ سنت ہے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی،